اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم کچھ ایسی کوالٹیز کا ذکر کریں گے جو انسان کو بہت قیمتی بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جسے حکمت ملی اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ دیکھیں جب انسان صرف اپنے دماغ سے فیصلہ کرتا ہے تو دماغ دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی مثال کہ فرض کریں آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں اور کوئی غریب ضرورت مند یا آپ کا رشتہ دار ضرورت مند آپ سے مانگنے آتا ہے، اگر آپ صرف دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں تو دماغ ہمیشہ یہ بتائے گا کہ اس کی مدد کرنے سے، اس کے پیسے دینے سے آپ کے مال میں کمی آ جائے گی، جبکہ حکمت یہ بتاتی ہے کہ آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، بلکہ 700 گنا تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ایک بیج بویا جائے، اس سے 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں جس کے اندر ہم حکمت سے فیصلہ کر کے بہت اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں دماغ یہ کہتا ہے کہ شاید والدین نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، دوسرے بھائی بہنوں کو زیادہ سپورٹ کیا ہے، زیادہ فیور کیا ہے، انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے، ان سے بحث کرنا چاہیے، جبکہ حکمت کہتی ہے کہ والدین سے اف تک نہ کہو۔ دیکھیں اسی طرح بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ جی غریب رشتہ دار یا دوسرے رشتہ داروں سے ملنے میں وقت اور وسائل اور ٹائم ضائع ہوتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، جبکہ حکمت کہتی ہے کہ رشتہ داروں سے اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ اور رزق میں برکت ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم دماغ کہتا ہے کہ کچھ پیسے بینک میں سود پہ رکھوا دیں، ریگولر انکم آتی رہے گی اور اس سے خرچ میٹ کرنے میں، ایکسپنسز میٹ کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ حکمت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے دماغ کہتا ہے کہ جی روب دبدبہ قائم کریں، پروٹوکول اور سیکیورٹی کے ساتھ پھریں، لوگ عزت کریں گے، جبکہ حکمت کہتی ہے کہ انسان کا نرم دل ہونا، سافٹ اسپوکن ہونا لوگوں کو ان کے گرد جمع کر دیتا ہے، ان کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ لیکن دوسری کوالٹی جو میں کہوں گا اپنے آپ کو بہت قیمتی بنانے کے لیے وہ ہے کہ اپنی سوچ کو بڑا کرنا۔ دیکھیں ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جی ہم وہی ہوتے ہیں جو ہماری سوچ ہوتی ہے، اور انسان اپنی پوٹینشیل کو انڈر سیل کرتا ہے، اپنی پوٹینشیل کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو انڈر سیل کرتا ہے، جس کو ڈیوڈ شوارز سیلف ڈیپریکیشن بھی کہتا ہے۔ دیکھیں انڈر سیل کرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں، جس میں 3 مثالیں جو بتاتا ہے وہ کرتا ہے کہ جب ہم انٹرویو کے دوران سیلری ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم اس جاب کی جو لوور اینڈ کی سیلری ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ہم سال بھر محنت تو کرتے ہیں لیکن ایئر اینڈ پہ سیلری میں انکریمنٹ یا اپنی پوزیشن یا ترقی کی وہ ریکوائرمنٹ یا وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی اچھی جاب نظر آتی ہے جو ہمارا پیشن بھی ہوتا ہے، جس سے ہم پرسو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ شاید ہمارے اندر وہ قابلیت نہیں ہے یا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، ہم اس جاب کو پرسو نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سی اپارچونیٹیز لائف میں آتی ہیں جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اپنی سوچ کو بڑا کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ ڈیلی بیسس پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، ہم اپنی آمدنی میں اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اپنے اندر کیا اسکلز پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہمیشہ ویلیو ایڈیشن کا سوچیں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے لوگوں میں اور اپنے سب آرڈینیٹس میں۔ اور تیسری چیز کسی بھی چھوٹے مسئلے میں، چھوٹی چیز میں انوالو ہونے سے پہلے سوچیں کہ کیا اتنا اہم ہے کہ اس میں ٹائم ضائع کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہماری کرنٹ جاب ہے دس از دا ہائیسٹ لیول وی کین ریچ، تو یہاں پہ ہماری ترقی رک جاتی ہے، اور جب تک ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم ترقی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں تیسری کوالٹی جو بہت اہم ہے وہ ہے یہ خرچ کرنے کی عادت۔ دیکھیں خرچ کرنے کی عادت کا مطلب یہ نہیں کہ فضول خرچی، لیکن خرچ کرنے کی عادت کا مطلب ہے کہ ہمیشہ دولت کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں خریدنے کے لیے بنائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں فرماتا ہے کہ جنتیوں کی جو 3 نشانیاں اس میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ تنگ دستی و خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں تو اللہ تعالیٰ یہاں تک فرما دیتا ہے کہ تم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز سے خرچ نہ کرو جسے تمہیں بہت محبت ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے مال میں سے خرچ کرنا نہ سیکھ لو۔ اور سورہ المنافقون کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ کلائمیکس بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے اور وہ کہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر کے صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ دیکھیں خرچ کرنے کی عادت ہماری شخصیت میں پیراڈائم شفٹ لاتی ہے۔
اس لیے کہ خرچ کرنے کی عادت سے ہمارے اندر مال کی لالچ کم ہوتی ہے، اور جب مال کی لالچ کم ہوتی ہے تو بہت ساری برائیاں شخصیت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں انسان بہت سارے گناہ اور بہت سی برائیاں مال کے لیے اور دولت کے لیے ہی کرتا ہے۔ دیکھیں ایک اور کوالٹی جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، دیکھیں وہ یہ ہے کہ جی اپنے آپ کو دلچسپ بنائیں لوگوں کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مددگار بنائیں، تاکہ لوگ آپ سے ملنا پسند کریں۔ کوئی آپ سے اگر مل کے جائے، آپ کے پاس تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر کے جائے، تو اس کو یہ لگے کہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے، میرے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے۔ دیکھیں مددگار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کسی کی مالی مدد کی جائے۔ دیکھیں بعض اوقات لوگوں کو صرف حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اچھے مشورے چاہیے ہوتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، اپنا علم شیئر کریں، تاکہ کچھ لوگوں کو صرف حوصلہ ان کی زندگی میں اسپارک پیدا کر دیتا ہے۔ تو آلویز ٹرائی ٹو بی ہیلپفل ٹو ادرس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ دیکھیں میں آخری کوالٹی کا ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کے اندر عورتوں کی خواہش مزین کر دی ہے۔ یہ جی وہ خواہش ہے جو بہت بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، مردوں کے لیے، اور اس خواہش کو کنٹرول کرنا بہت ضروری۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ المومنون میں اور سورہ الفرقان کے اندر بھی فرماتا ہے کہ کامیاب لوگوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کا جب لغو باتوں پر سے لغو چیز سے گزر ہو تو وہ شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو لوگ اپنے نفس پہ اس معاملے پر کنٹرول نہیں کر پاتے، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ باکردار نہیں بن پاتے ہیں۔ دیکھیں ان کی ازدواجی زندگی خراب ہو جاتی ہے، وہ جتنے بھی کامیاب ہو جائے آخر میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کے اندر بااعتمادی نہیں آتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔